اور روزے کا جو مقصد ہے آیت کے آخر میں بتایا گیا ہے لعلکم تتقون، کہ تقوی اور پرہیزگاری کا حصول ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں روزے کا، تقوی اور جب تقوی اور پرہیزگاری آتی ہے تو انسان اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس لیے یہاں پر صیغہ یہ پرہیزگاری کا استعمال کیا گیا کہ انسان اندر سے پاکیزہ ہو جائے، اس کے خیالات پاکیزہ ہو جائے، اس کے اندر خوف الہی پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، تو اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمایا ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پہ سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، اور وہ اپنی تمام خواہشات پر قابو پانے کی ایک مشق ایکسرسائز بندہ سارا دن کرتا ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت اور طاقت حاصل ہو جاتی ہے۔ نفس امارہ پر قوت طاقت انسان حاصل کر لیتا ہے، اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو پانا ہی بنیادی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ڈیمانڈ ہے بندے کے لیے کہ وہ ضبط نفس اور خواہشات پر اپنے قابو پا لے۔ روزہ رکھنے کا مقصد اللہ نے جو بیان کیا، اور جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رک جائے، اور گناہوں سے رکنا جو ہے یہ ضروری ہے۔